کہ جو سویلین کورٹس ہیں وہاں پہ جب ٹرائل چلے گا اور وہاں پہ جب آگے معاملات چلیں گے تو اس میں جو ڈیفینس کا حق ہے وہ ایک ملزم کو دیا جائے گا، اور آرٹیکل 10A جو آئین کا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کی بات کرتا ہے اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا، اور نہ صرف پورا کیا جائے گا بلکہ وہ ریکارڈ پہ رکھا جائے گا کہ ان تقاضوں کو کیسے پورا کیا گیا۔ فوجی عدالت میں آن دی ادر سائڈ ان لوگوں کی آرگیومنٹ یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ وہ تقاضے پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، تو ان کا نظر آنا ضروری ہے، کیونکہ قانون میں کہتے ہیں جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ بی سین ٹو ہیو بین ڈن، یعنی کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ انصاف ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ تو جو سویلین کورٹس ہیں، چاہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت ہی کیوں نہ ہو، جو دہشت گردوں کے خلاف بنائی گئی ہے اور بڑی سخت کورٹ ہے اور سزائیں بھی دیتی ہے، تو اس میں بھی آرٹیکل 10 کو، وہ بھی آرٹیکل 10 کے تابع ہے، وہ بھی قانون شہادت آرڈر کے تابع ہے، اور اس میں جو جج صاحبان بیٹھتے ہیں وہ کوالیفائڈ ججز، یعنی کہ وہ یا وکلاء سے گئے ہوتے ہیں یا پھر وہ امتحان دے کے ہوتے ہیں۔ تو فوجی عدالتوں کا جو آپ کو پتا ہے کہ جو سٹرکچر ہے اور ان کی جو میک ہے اور ان کی جو فنکشننگ ہے وہ ڈفرنٹ ہے، وہ ایگزیکٹلی ایسے تو نہیں ہے جیسے کہ سویلین کورٹس میں ہوتی۔ کیونکہ فوجی عدالتوں کی فنکشننگ ڈفرنٹ ہے، لہذا دلیل یہ ہے کہ ان میں مخصوص ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز میں مقدمات چل سکتے ہیں، اور ان مقدمات کا ذکر کہ کن حالات میں، مخصوص حالات میں چل سکتے ہیں اور وہ جنگی حالات ہوتے ہیں، اور پھر کن قانونی معاملات کا مکمل ہونا ضروری ہے، اس کے لیے اس کا ذکر 21ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے اندر، اور اس سے ریلیٹڈ جو کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا تھا اس کے اندر درج ہے کہ اگر پھر ضروری آپ نے کسی سویلین کو فوجی عدالت میں ہی ٹرائی کرنا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ریکوائرڈ ہیں، جنگی حالات یا مخصوص حالات ایسے، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ آپ نے لیگل ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ہے کہ بائی وے آف اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ دس از پاسبل، کیونکہ پہلے جو 2 دفعہ ہوا تھا وہ 2 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آئی تھیں اور اس کے بعد ہوا تھا، اور ابھی وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا جو ڈومین تھا وہ ختم ہو گیا 2019 میں۔ تو اب اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دوبارہ آئینی ترمیم چاہیے، اور آئینی ترمیم کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں حکومت کے پاس 2/3 اکثریت ہونا چاہیے۔ تو یہ بنیادی